الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے 7 عجیب و غریب سوالات اور ان کے جوابات پہ کچھ عرض کرنا ہے۔ روم کا حکمران ہے، اس نے امیر معاویہ کے نام خط لکھا اور اس میں 7 سوال لکھ کر بھیجے کہ ان کا جواب دیجیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خط حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ ان کے جواب دیجیے۔ اب پہلے وہ سوال سن لیجئے۔ اس نے پہلا سوال یہ لکھا کہ کون سا کلام افضل ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سا ہے، تیسرے نمبر پر کون سا ہے، چوتھے اور 5ویں نمبر پر کون سا ہے۔ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ اللہ کے بزرگ ترین بندوں میں سے کون سا بندہ ہے، اور اسی طریقے سے بزرگ ترین بندی اللہ کی کون سی ہے۔ اور تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ 4 ایسے نفوس یعنی روح والے جاندار کا تذکرہ کیجئے جنہوں نے ماں کے پیٹ میں پرورش نہ پائی ہو، ماں کے پیٹ میں پاؤں نہ دیے ہوں، یعنی ماں کے پیٹ سے جنم نہ لیا ہو۔ چوتھا سوال وہ یہ تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو اٹھائے پھرتی رہی۔ 5واں سوال اس کا یہ تھا کہ مجرا یعنی آمد و رفت کی جگہ کیا ہے۔ 6واں سوال اس کا یہ تھا قوس قزح کیا چیز ہے۔ قوس قزح یعنی دھنک جو بارش کے بعد آسمان پر دیکھنے میں آتی ہے۔ اور 7واں سوال اس کا یہ تھا وہ کون سی جگہ ہے زمین کی جہاں پر جب سے زمین بنی ہے صرف ایک بار سورج کی شعائیں پڑی ہیں اور نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی پڑی گئی۔ تو جب یہ خط حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچا تو انہوں نے ان کا جواب لکھا۔ پہلے سوال کا یہ جواب لکھا کہ افضل الکلام لا الہ الا اللہ، بہترین کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ، گویا اس میں اللہ کی رحمت کی طلب کی جاتی ہے۔ اور تیسرا الحمدللہ جو کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور چوتھا اللہ اکبر، یہ وہ لفظ ہے جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسرے سوال کا جواب کہ بزرگ ترین بندہ جسے اللہ کی ذات نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ کی بزرگ ترین بندی وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنے جسم کو اپنی عصمت کو حفاظت کے ساتھ رکھا اور اللہ نے اس میں روح پھونکی اور عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے۔ اور تیسرے نمبر پر 4 نفوس، 4 جاندار جو اپنی ماں کے پیٹ سے جنم نہیں لیا ہے ان کا تذکرہ ہے۔ ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے،
جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان کی ماں نہیں ہے، گویا ماں کے پیٹ سے جنم نہیں لیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت حوا علیہ السلام ہیں، جو حضرت آدم کی بیوی ہیں، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ناقہ صالح علیہ السلام ہیں، یعنی صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی اور ایک دن وہ کھانا کھاتی تھی، پانی پیتی تھی، اور ایک دن قوم ان کی پانی پیا کرتی تھی۔ اور چوتھا جانور وہ قربانی کا مینڈا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اللہ نے جنت سے بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہوا، اور جس کے متعلق فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بہت بڑا فدیہ ذبح کے طور پر عطا کر دیا ہے۔ اور چوتھا سوال کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب قبر کو لیے پھرتی رہی؟ وہ قبر وہ مچھلی ہے، مچھلی کا پیٹ ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام گئے تھے۔ اور پانچواں سوال تھا مجرا کیا ہے؟ مجرا لفظی معنی اس کا جاری ہونا، یہ آسمان کے دروازے کو کہا جاتا ہے، جس دروازے سے فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں اس کو مجرا کہا جاتا ہے۔ اور چھٹا سوال یہ تھا کہ قوس قزح یعنی دھنک یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جو انہوں نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب پانی سے غرق ہوئی تو ان لوگوں کے لیے بشارت، امن کا پیغام اللہ کی ذات نے قوس قزح کی شکل میں ان پر ظاہر کیا کہ اب آپ امان میں ہیں، اب آپ محفوظ ہیں، اب آپ کے خلاف کوئی کسی قسم کا پروپیگنڈا نہیں کر سکے گا۔ ساتواں سوال کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر صرف سورج کی شعائیں ایک بار پڑی ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی نہ اس کے بعد کبھی؟ تو یہ بحیرہ کلزم ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر باہر نکلے، اور اللہ نے پانی سے راستہ بنایا۔ جب راستہ بن گیا وہاں پر سورج کی شعائیں وہ اس وقت پڑی، نہ اس سے پہلے کبھی پڑی ہیں نہ اس کے بعد پڑیں گی، اور فرعون کی قوم وہاں پر غرق ہوئی تھی۔ تو یہ بحیرہ کلزم ہے۔ جب یہ رکا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو بھیج دیا، امیر معاویہ نے وہی رکا شاہ روم کو بھیج دیا، تو شاہ روم نے ایک بڑے حیران کن الفاظ کہے، وہ کہنے لگے کہ یہ عبداللہ کا جواب دیا ہوا، مجھے یہ پتا تھا کہ نبی کی آل میں سے اہل میں سے عبداللہ بن عباس ہیں جو ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ تو گویا بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حیران کن سوالات تھے جن کے حیران کن جوابات دیے گئے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔